اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 21 اور 22 انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اللہ کی آیات کا، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے قتل کیا انبیاء کو نہ حق، وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ، اور انہوں نے قتل کیا ایسے لوگوں کو یأمرون بالقسط، جو حکم دیتے ہیں مبنی بر انصاف، من الناس، لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، تو انہیں بشارت دے دیں دردناک عذاب کی۔ اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں، حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، ان کے اعمال ضائع کر دیے گئے ہیں دنیا میں اور آخرت میں، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم اور پھر اس پہ توفیق و استقامت مانگنی چاہیے، اور خاص طور پہ دل کے ٹیڑھے ہونے سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ جب یہ ٹیڑھا ہو جائے اور یہ درست سمت کی بجائے غلط راستے پر یا غلط سوچ و فکر کا حامل بن جائے، تو پھر یہ دین و دنیا کا بہت نقصان کرتا ہے۔ اب یہ جو اہل کفر ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے دعوت دی ہے ان لوگوں کو کہ آپ ذرا سچے دل کے ساتھ قرآن و سنت پہ غور کریں، تو یہ آپ کہنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ اس سے یہ وحی الہی ہے اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، اور یہ انسانیت کے لیے ایک بہترین گائیڈ بک ہے، یہ مانیں گے، یہ تسلیم کریں گے۔ لیکن اگر کسی قسم کا دھڑے بازی اور اس کے ساتھ بغض و عناد یہ رکھ کے کریں گے ایسا، تو یہ بہت بابرکت کلام ہے، اس سے فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے، بلکہ اس کی نافرمانی کریں گے تو مارے جائیں گے۔ اب یہ جس طرح وفد نجران تھا تو ان کے سامنے کچھ ابتدائی باتیں چل رہی ہیں اور آگے بھی وہ آئیں گی انشاءاللہ۔ تو ان میں سے یہود و ہنود میں ایک بری خصلت یہ تھی کہ جب ان کو انبیاء نے یا علماء نے ان کی کمی اور کوتاہی پر متنبہ کیا، بجائے اس کے کہ وہ اپنی کمی اور کوتاہی کو دور کر دے، انہوں نے انبیاء کو اور ایسے علماء کو سائیڈ لائن کر دیا، مطلب ان کو قتل کر دیا۔ نہ یہ ہوں گے اور نہ ہی یہ حکم دیں گے ہمیں، نہ یہ منع کریں گے اور نہ ہی کوئی ایسا ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ ہوگی۔ یہ وہ لیول ہے کہ جو گمراہی کا اور ضلالت کا سمجھ لیں گھٹا ڈوب اندھیرا ہے، کہ انسان غلطی کو غلطی محسوس ہی نہیں کرتا، بلکہ وہ غلطی پہ فخر کر رہا ہے اور غلطی کو جاری رکھنے کا عزم رکھ رہا ہے اور اس کے لیے پلاننگ کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ خبردار کیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، آپ نشانیاں اس پہ غور و فکر کر سکتے ہیں، سوال و جواب ہو سکتے ہیں جس طرح کیے بھی، لیکن اگر تم وہی رویہ اختیار کرو گے جو پہلے تم نے انبیاء کرام کے ساتھ اختیار کیا نا، تو نتیجہ بہت بھیانک نکلے گا دنیا آخرت کے اعتبار سے۔ اور یہ کہاں سے شروع ہوا؟ جس طرح ہم بات اکثر ہوتی رہتی ہے کہ ہمیشہ کوئی بھی آیت ہے، کوئی بھی حکم ہے، شرعی حکم خاص طور پہ، ناپسندیدگی کا اظہار یا سن کے دل میں کوفت نہیں ہونی چاہیے۔ عمل کے اندر کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، انسان ہے، بسا اوقات بندہ گناہ و غلطی کی طرف بھی چلا جاتا ہے، لیکن اس سے احراز کرنا، اس کو ناپسند کرنا یا اس کے مقابلے میں کھڑے ہو جانا، حجت بازی کرنا، اس کا مذاق اڑانا، یہ بڑا جرم ہے اور انسان کو بڑے بڑے جرائم کی طرف لے جاتا ہے۔ پھر انکار، اور انکار کے بعد یہ ایکسٹریم لیول پہ پہنچ کے دیکھیں
پہلے کیا کیا؟ ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں کو عادت یہ پڑی ہوئی ہے، یکفرون مضارع کا صیغہ ہے کہ انکار کر رہے ہیں اور ابھی یہ اس نظریے سے باز نہیں آئے، یہ آگے بھی کریں گے۔ مطلب کیا ہے کہ ان کے من و خواہش کے خلاف کو بات آئے گی تو پھر بھی یہ انکار کریں گے، یعنی انکار کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، جن کا نظریہ سوچ اس طرح سے بنی ہوئی ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کریں گے۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ چلتے چلتے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء جو اللہ کی وحی کے ساتھ بولتے ہیں اور اس کے اندر کسی کی کیا دشمنی اناد ہو سکتا ہے، کیا بغض ہے کسی کا، بلکہ سراسر رہنمائی ہے، سراسر خیرخواہی ہے۔ اور انبیاء کرام وہ جماعت تھی جنہوں نے اپنی جانیں داؤ پر لگا کے لوگوں کی رہنمائی کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کا وصف ذکر کیا نا، آپ رؤوف الرحیم ہیں، بہت مہربان ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور میں تم جہنم میں گر رہے اور میں تمہیں پکڑ پکڑ کے بچا رہا ہوں۔ جس طرح نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ میں نے ان کو اعلانیہ بھی دعوت دی، فردن فردن بھی دعوت دی، ٹھیک ہے، چھپ کے بھی دعوت دی، جہارا، ٹھیک ہے، ان کو دعوت دی، بلایا ان کو تاکہ یہ اللہ کے راستے کی طرف آ جائیں، لیکن انہوں نے پلاننگ کی گناہ پر کھڑے ہونے کی۔ کس طرح نوح علیہ السلام کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ یہ کرتے رہے، پھر نتیجہ نکلا کہ برباد کر دیے گئے۔ تو وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، انبیاء تک کو نہ حق قتل کر دیا۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور وہ لوگ کہ جو انصاف پر مبنی حکم دیتے تھے کہ یہ حق ہے، اب اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اس کے اندر باطل کی آمیزش مت کرو، اس کے اندر کمی کوتاہی مت کرو، اپنی طرف سے اس کے اندر تحریف مت کرو، ٹھیک ہے، ان آیات کو چھپاؤ مت، ان لوگوں کو بھی قتل کر دی۔ اب دیکھیں یہ انتہا پسندی کی بھی انتہا ہے۔ یہ خوارج کا نظریہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے نا، کہ وہ کیا کرتے ہیں، جب ان کی من و خواہش کے مطابق کوئی چیز آتی ہے تو اس کا نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ زبردستی اس کو اپنے راستے سے ہٹانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے علماء کا کام کیا ہے؟ ابھی اکثر بات ہوتی ہے، آپ نے یہ ایک مسنون طریقہ سنا ہوا ہے نا کہ جب امام جماعت کرواتا ہے تو جماعت کروانے کے بعد پیچھے مڑ کے بیٹھتا ہے مقتدیوں کی طرف، باقی سارے اس طرف قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے ہیں اور امام صاحب مقتدیوں کی طرف منہ کیے ہیں۔ وجہ کیا ہے جانتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں یہ پیچھے مڑ کے بیٹھتے تھے؟ اس کا کئی ایک احادیث میں ذکر ہے۔ پیچھے مڑ کے بیٹھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے کوئی کمی کوتاہی دیکھی ہے تو اس کمی کوتاہی کو ذکر کیا کرتے تھے کہ کیا ہو گیا، لوگوں کو یہ ایسی شرطیں لگا رہے ہیں کہ جو شرطیں کتاب و سنت میں نہیں ہیں، بریرہ کے واقعے میں اور دیگر معاملات میں، آپ اس کی اصلاح کیا کرتے تھے۔ اب یہ سمجھ لیا گیا ہے اور بہت سارے لوگ ہیں کہ جمعہ ہو سود کے حرمت کے موقع پہ تو کہیں گے مولوی صاحب نے آج نا ساڑھے ہوتے جمعہ پڑھا ہے۔ جب یہ نظریہ بن جائے گا نا پھر دشمنی پیدا ہوگی، کیا ساڑھے سانو ہٹ کر رہے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا۔ علماء کرام نے جو معاشرہ آپ ہم ذکر کریں جو 1400 سال پہلے انج ہویا سی، آج انج دے بھی لوگ ہیں جو وہ ذکر کر رہے ہیں، اس کا موضوع بحث بنا کے ان کے فیمس ہونے کا یہی بس وہ رہ گیا سمجھ لیں، اور برا ان کا جد و جہد کا یہی کل مطمع نظر ہے کہ وہ اس کو ذکر کر رہے ہو۔ کیا فائدہ اس چیز کا ذکر کرنے کا؟ فرمایا وفی انفسکم افلا تذکرون، اور تم اپنے اوپر غور کرو، فیہ ذکرکم، اس قرآن پاک میں تمہارے تذکرے کیے گئے ہیں، اس کے اندر اپنے آپ کو پرکھو کہ تمہارا کس طبقے کے اندر ذکر ہو رہا ہے، تو اس چیز کو ذکر کیا جائے۔ اور ہمیشہ ہوتا بھی ہے، علماء کی یہ ذمہ داری کہ جہاں وہ کمی کوتاہی دیکھیں گے اس کی کیا کریں گے؟ اصلاح کریں گے۔ اب اس پہ سود خور بھی مولوی صاحب کے خلاف ہو گیا، اب اگلے جمعے میں چوری کے خلاف بات کی ہے، کرپشن کے خلاف بات کی ہے، تو کرپٹ اور چور وہ بھی اس کے خلاف ہو گیا۔ اب یہ سارے خون کے پیاسے ہیں کس کے؟ اے جی ہمارے راستے میں رکاوٹ ہے، ہمارے کاروبار کو نا ٹھیک ہے زچ کر رہا ہے اور ہمیں ہٹ کر رہا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ یہ جو لیول ہے اور یہ جو طریقہ سوچ ہے یہ دراصل انتہا پسندی ہے۔ اس وجہ سے ان عیسائیوں اور یہودیوں نے انبیاء تک کو قتل کیا، علماء کو قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بظاہر ان میں بہت اچھے بھی تھے۔ اب دیکھیں ایک سود خور ہے، نمازی بھی مسوقات ہوگا، تہجد گزار بھی بن جائے گا، صدقہ و خیرات بھی بڑا کرے گا، ہے سود خور، ٹھیک ہے زکوٰۃ خور ہے جو ہے وہ اسی طرح کوئی ایک برائی ہوگی اور ساتھ میں 50 اچھائیاں بھی ہوں گی ان کی، ٹھیک ہے۔ اور اس کا آغاز آپ موٹی سی مثال سے لے کے آگے چلتے ہیں، جناب سیدنا عثمان رضی اللہ، اور جب یہ طرز عمل شروع ہو جائے گا نا پھر یہ کور نہیں ہو سکے گا، یہ بڑھتا ہی جائے گا جب تک یہ انتہا پسندانہ سوچ شروع نہیں ہوتی، جو میں ہوں وہ ٹھیک ہے، جو باقی ہیں وہ غلط ہے، بس اوقات غلطی پر بھی میں ٹھیک ہوں، اور اصلاح کرنے والا اصلاح کے باوجود بھی وہ کیا ہے، وہ غلطی پر کھڑا ہوا ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔
تو یہ انتہا پسندانہ سوچ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جناب فلاں بندہ اپنی مرضی کے مطابق اور تہاڈی مرضی کے مطابق لون یہاں سے کھڑے ہو گئے جناب ان پہ قتل کے فتوے جاری ہو گئے اور حتیٰ کہ ان کو شہید تک کر دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ ساڑی نہیں منی گئی۔ اب ہر بندے کی ایک عالم ہے وہ چور کی بھی مانے تو چوری کی بھی حمایت کرے، سب کی حمایت کرے، پھر وہ ٹھیک ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے نظریے کو مان لیں ساری دشمنیاں ختم ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اب دشمنیاں صرف کس وجہ سے ہیں؟ اس وجہ سے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ جو تم نے دین بنا رکھا ہے یہ دین نہیں ہے، دین وہ ہے جو اللہ نے مجھے دیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے گی، ان 360 کی عبادت نہیں ہو سکتی ہے۔ تو پھر آپ یہ برادری ہے آپ کی، قوم ہے آپ کی، آپ کو سب سے اچھا مانتے ہیں، صادق امین کہتے ہیں، لیکن آپ کی دشمنی پہ صرف دین کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے یہ چیز ذہن میں رکھیے، یہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے کہ کسی شرعی حکم کو ناپسند کرنا، اس پہ ناگواری کا اظہار کرنا یا اس کا انکار کرنا۔ کوئی نہیں جی، ہم باقی تو اچھے عمل کر رہے ہیں نا، یہ کر بھی رہے ہیں تو کوئی گل نہیں، خیر ہے، اللہ بڑا غفور رحیم ہے، اللہ بڑا معاف کرنے والا۔ تو سنیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انہوں نے یہ کام کیا تو فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ پھر اولئک الذین حبطت، ان کی تو نمازیں بھی ہیں، یہ حاجی بھی ہیں، یہ سخی بھی ہیں، یہ تہجد گزار بھی ہیں، متھے پہ ان کے محراب بنے ہوئے ہیں، شکلیں ان کی جناب جو سر ہے اس پہ امامہ ہے، داڑیاں ہیں، سارا کچھ ہے، اس کے باوجود فرمایا وہ نیکیاں کدھر جائیں گی؟ یہ دیکھ لو، اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ۔ دین مردی کا نام نہیں ہے، دین اللہ کی اطاعت و فرما برداری کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لیا کرتے تھے کہ الطاعۃ فی العسر والیسر، تم نے میری بات ماننی ہے، وہاں پہ جہاں تمہیں تنگی محسوس ہو رہی ہو وہاں بھی اطاعت کرنی ہے، اور آسانی میں بھی کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے۔ جہاں من کے مطابق چل رہی ہے تو وہاں مان لی تو وہ دراصل من کی بات مانی جا رہی۔ اصل امتحان اور بندے کی پرکھ کیا ہے؟ جب اس کے من کے خلاف کوئی فیصلہ آئے اور وہ اس کے اوپر اعتراض کرے تو وہ دوسرے لیول پہ دوسری پارٹی میں چلا گیا۔ اگر وہ دل و جان سے اس کو بھی تسلیم کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ماننے والا ہے، تو اس کی یہ بات کو تسلیم کرتا ہے۔ فرمایا ان کی یہ جو نیکیاں، یہ جو اچھائیاں تھیں، لیکن جب اس راستے کے اوپر چلے تو اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں جو نیکی کے فوائد تھے سارے کے سارے ضائع کر دیے گئے، برباد کر دیے گئے، ہم سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا ان لوگوں کو اور ایسے لوگوں کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین ہے وہ شخص، سب سے بدترین جس کو کسی نبی نے قتل کیا یا اس بدبخت نے کسی نبی کا خون کیا، سب سے بدبخت ترین ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہے یہ علماء، جو اس کے خلاف دشمنی رکھے گا اللہ تعالیٰ کا اعلان جنگ ہے اس کے خلاف۔ صحیح البخاری میں ہے من عاد لی ولیا آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتے ہیں جو میرے دوست کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ اعلان جنگ کرتا ہے، اس سے عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے اس کے اپنے دل میں اس کے خلاف، تو فرمایا آذنتہ بالحرب۔ جس طرح سود خور کے خلاف اللہ نے اعلان جنگ کیا ہوا ہے نا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتے ہیں ایسے بدبخت کے ساتھ بھی میرا کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے، میں بھی اس کے خلاف ہوں۔ اس کے کیا تعلق اس کا دین کے ساتھ؟ جو دینداروں کو اچھا نہیں سمجھتا وہ دیندار ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، اب ان نے جو اچھائیاں کی اللہ فرما رہے ہیں ہم ضائع کر دیں گے، وہ ختم کر دی جائیں گی، وما لہم من ناصرین، اور جب ہماری پکڑ آئے گی پھر ان کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے کبھی یہ مت سوچیں کہ یہ درس مجھ پہ ہوا، یہ جناب جمعہ مجھ پہ ہوا، اس مولوی صاحب نے میرے اس پہ ہٹ کیا بات کی، بلکہ یہ شکر ادا کریں کہ میری کمی کوتاہی کے بارے میں بات ہو چکی ہے، اب اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں، اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور کبھی بھی کسی صورت میں بھی کسی بھی شرعی حکم کو اس کا مذاق مت اڑائیں، اور اسی طرح اس کو ناپسندیدگی کا اظہار مت کیجیے۔ کمی کوتاہی ہے وقتی طور پہ اگر دور نہیں بھی ہو سکتی، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ یہ کمی کوتاہی میری دور ہو جائے، اور اس کو وہ دور کرنے پہ دلوں کو پھیرنے کے اوپر قادر ہے۔ یہ نہ ہو کہ انکار کرتے کرتے یہ عادت بن جائے، اور یہ عادت پھر انسان کو اس بڑے بڑے گناہوں کے اوپر آمادہ کر دے کہ وہ اللہ رسول کے اعلانیہ مخالفت میں اس کے کھڑے ہو جائے۔ تو یہ بہت بدبختی والی زندگی ہے اور محرومی والی زندگی ہے جو دنیا آخرت میں ناکامی کا سبب ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ جو برے اوصاف ہیں ان سے محفوظ فرما کے جو اچھے اوصاف ہیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔